بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے دن کو فجر کی اذان حرم کے میناروں سے بلند ہو کر جبل ابو قبیس اور کیکان کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی باد نسیم کے جھونکوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ رہی تھی اور اللہ کے مخلص بندوں کے دلوں پر تجلیات کی بارش برسا رہی تھی۔ اہل مکہ یہ اذان سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ کے سوا شاید ہی کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر تھے۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقہ سے گزری اور دن بھی بھوک پیاس سے گزرا تھا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقہ کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز کی تنگ دستی نے اسے مصائب برداشت کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ اسے تو کوئی اور غم کھائے جا رہا تھا، وہ تو اس کی بھوکی ننگی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں اور ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ یہ بوڑھا ایک مثالی مومن تھا، اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ کسی کا اس میں کچھ اختیار نہیں، لوگ نہ رزق دے سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمدللہ علی کل حال۔ وہ کھڑا ہوا اور قمیص اتار کر پکارنے لگا، لبابہ اے لبابہ۔ یہ سن کر ایک عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے قمیص اتار کر اس عورت کو دے دی اور پھٹا پرانا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں دیکھا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تو اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت تو صبر سے قاصر ہیں، انہیں بھوک نے نڈال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکے کے گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی اور آنکھیں پتھرا گئی۔ گزشتہ رات اور دن کے فاقے، بغیر کھائے پیے روزے کی وجہ سے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کرید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ یوں محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تعوذ پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سانپ مجھے ڈس لے اور میں مصائب سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن خیال آیا کہ مومن کے لیے کہاں جائز ہے کہ موت کی تمنا کرے، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ چنانچہ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دوبارہ اس چیز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ بے حس و حرکت پڑی ہے۔ اسے پاؤں کی ٹھوکر بھی لگائی لیکن وہ چیز جوں کی توں پڑی رہی۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹا کر اسے پکڑا تو ایک تھیلی نکلی جو سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہو گئی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہو گئی۔ سوچنے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ وہ اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ دل میں القا ہوا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گمشدہ ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو قوت جواب دے گئی
کہ کیا خبر سال بھر زندہ بھی رہوں گا یا نہیں، اور یہ بھوکی ننگی بیٹیاں کیا کھائیں گی، کیا پہنیں گی۔ خواہش پیدا ہوئی کہ تھیلی کو واپس اسی جگہ رکھ آئے اور آزمائش میں نہ پڑے، لیکن بذات خود دانا عالم مومن تھا، جانتا تھا کہ اگر گمشدہ مال کو دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اس قسم کے تفکرات دماغ میں ٹکرانے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ کن پٹی کی ہڈیاں چور ہو رہی ہیں۔ ایک طرف یہ خیال اٹھتا کہ تھیلی کو دبا لوں، اور اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کے ذریعے بھوکی ننگی بیوی اور بیٹیوں کا پیٹ بھروں اور ان کا تن ڈھانکوں۔ سوچا کہ چند دینار نکال کر استعمال کر لوں تو کیا فرق پڑے گا۔ دوسری طرف پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کر، اے بھلے آدمی، امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ ابو غیاث نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ ابو غیاث تھیلی کو چھپانا چاہتا تھا، جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، لیکن ہے کیا، مجھے بھی بتاؤ۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے سارا قصہ اسے سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی، لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی، اور کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ، کیونکہ ہم لاچار ہیں، اور لاچار مسلمان پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق ہے۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی، اور یہ اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی درہم حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک نوجوان محمد بن جعفر طبری زیر تعلیم تھا۔ طبری بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خراسانی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ جب وہ خراسانی اعلان کر چکا تو وہ بوڑھا بزرگ ابو غیاث اٹھا اور کہنے لگا، اے خراسان کے رہنے والے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کو تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دیں، جسے لے کر وہ باقی واپس کر دے گا۔ نوجوان خراسانی نے پوچھا، بتاؤ میں کتنا انعام رکھوں؟ تو ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ تو نوجوان کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ اور پھر دونوں جدا ہو کر اپنی اپنی منزل پر چلے گئے۔ طبری کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ تھیلی ضرور اسی بزرگ کو ملی ہوگی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بوڑھا ایک خستہ حال مکان میں داخل ہوا اور یوں گویا ہوا، لبابہ کہاں ہو؟ تو لبابہ کہنے لگی، حاضر ہوں ابو غیاث۔ وہ بوڑھا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے اس شخص کو اس تھیلی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اس کے واپس کرنے والے کے لیے 100 دینار انعام کا اعلان کر دے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ارادہ تو تھیلی واپس کرنے کا ہے۔ لبابہ نے کہا، ابو غیاث، ہمیں تیرے ساتھ 50 سال فکر و فاقہ میں گزارنے پڑے ہیں۔ تیری 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، 1 ساس اور 8ویں میں ہوں۔ ابو غیاث، اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی شان اس امر سے بلند ہے کہ ایسے آدمی کو عذاب کرے جو ان کا واحد کفیل ہو۔ تو نے نہ تو چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے، یہ مال تو اللہ نے تیرے سامنے رکھا ہے، تو اسے کیوں ٹھکرا رہا ہے؟ کیا اللہ تجھ سے ان عورتوں کے متعلق سوال نہ کرے گا؟ طبری جو وہیں یہ سب باتیں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بوڑھے کے چہرے کو بغور دیکھا تو معلوم ہوا اس کا دل ان بھوکی ننگی بیٹیوں اور مسکین لبابہ پر آنسو بہا رہا ہے، کیونکہ فاقوں کی بدولت ان کا چمڑا ہڈیوں پر خشک ہو رہا تھا اور وہ دیمک خوردہ لکڑی کی طرح کھوکھلے بدن میں سانس لے رہی تھی۔ اس کے دل میں آیا کہ کچھ دینار خرچ کر لوں، لیکن فوراً یاد آیا کہ 50 سال صبر سے گزار دیے، اور آج جب کہ ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں تو 50 سال کے صبر کو ایک دن کی لذت پر کیوں قربان کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال پر رحم کرے گا۔ بوڑھا دل کو حوصلہ دے کر بولا، میں ایسا نہیں کروں گا، 86 سال بعد اپنی لاش کو قبر میں نہیں جلاؤں گا۔
तिबरी कहते हैं कि इसके बाद मियाँ बीवी खामोश हो गए और मैं वापस चला गया। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर के कमाए हुए चंद टुकड़ों पर अहलो अयाल समेत अफ्तार करने बैठ गया। तिबरी कहते हैं कि अगले दिन खरासानी हरम में फिर वही ऐलान कर रहा था कि कोई मेरी 1000 दिनार वाली थैली वापस कर दे तो अल्लाह ताला इसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग फिर इसकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ए नौजवान, मैंने तुझे कहा था कि हमारा मुल्क बेआबो गया है, वसाइल ज़िंदगी कम है, शायद वो थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम के लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार न सही, तू 10 दिनार का ही ऐलान कर दे। इसने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला क़यामत को अल्लाह ताला के सामने होगा। इसके बाद फिर वो दोनों जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो खरासानी नौजवान फिर हरम में वही ऐलान कर रहा था और वही बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और कहने लगा, ए नौजवान, तूने 100 दिनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया, फिर 10 दिनार इनाम से भी इनकार कर दिया। तू आज 1 दिनार का ही ऐलान कर दे, शायद कि थैली उठाने वाला इस हलाल दिनार के लालच में वापस कर दे और निसफ दिनार से खाना खरीद ले और निसफ दिनार से मश्क खरीद कर इससे हाजियों को उजरत पर पानी पिलाया करे। खरासानी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं इसका फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया और सोचने लगा, अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारा ना सही तो 1 ही दिनार रख लूँ कि भूखे नंगे पेटों का सामान कर लूँ। लेकिन दीनी जज्बा मुअज्जन हुआ और वो यौम हिसाब के ख्याल से डर गया। सोचा कि 50 साल के सब्र को 1 दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है। अबू गयास ने खरासानी नौजवान से कहा, आओ और अपनी थैली ले जाओ। तिबरी कहते हैं कि मैंने इनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जब दोनों घर के दरवाजे पर पहुँचे तो शेख अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया और खरासानी नौजवान को अंदर ले गया। मैं भी इनके साथ अंदर चला गया। बुजुर्ग ने अंदर जाकर महफूज जगह से थैली निकाली और नौजवान से कहा, क्या ये तेरी थैली यही है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने थैली का सर खोलकर दिनार दामन में पलटे और गिने तो पूरे 1000 निकले। फिर कहा, ये तेरे हैं। लुबाबा और उसकी बेटियां ये मंजर दरवाजे के सुराख से देख रही थी, जैसे भूखा देग की तरफ देखता है और फिर चंद लुकमों की तमन्ना करता है। खरासानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़कर चल दिया। लुबाबा ने यह मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे औरत का अकलौता बेटा गुम हो गया हो। इसकी बेटियों की बाछें खुली की खुली रह गई। चंद लम्हों बाद शेख ने आहट सुनी तो नज़र उठाकर देखा कि नौजवान वापस लौट आया है। अगर ये बूढ़ा बुजुर्ग इससे रूह गर्दानी कर लेता तो ये बड़ी बात ना थी, क्योंकि इसने इन भूखे नंगे मस्कीनों को देखकर 1 दिनार तक न दिया कि वो अपनी भूख दूर कर सके। लेकिन ये बुजुर्ग बड़ा बुर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फ़ौरन बोला, बेटे कैसे आना हुआ? खरासानी नौजवान ने जवाब दिया, ए मेरे बुजुर्ग, मेरा बाप जब फौत हुआ तो उसके पास 3000 दिनार थे। इसने मुझे वसीयत की थी कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज़्यादा गरीब हो। चुनाचे मैंने अपने वतन खरासान से मक्का तक किसी को तुझसे ज़्यादा गरीब ना पाया। लो ये दिनार, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। तिबरी कहते हैं कि वो नौजवान थैली रखकर वापस चला गया। ये मंज़र देखने के बाद मैं भी वापस जा रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही बुज़ुर्ग मेरे पीछे दौड़ रहा था। इसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर कहा, तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो इसे वापस न लौटाओ, वरना अल्लाह के नाशुक्रे बन जाओगे। आओ, हदिया में सब हाजरीन शरीक होते हैं, चलो मेरे साथ चलो। तिबरी कहते हैं कि मैं इसके साथ चलने लगा। जब हम घर पहुँचे तो बुज़ुर्ग ने बुलंद आवाज़ में पुकारा, लुबाबा और फ़लाँ फ़लाँ। इस बुज़ुर्ग की आवाज़ सुनकर इसकी बहनें, सास और बेटियां इकट्ठी हो गईं। इसने इन सब को दायरे में बैठाकर मुझे बाएं जानब बैठा लिया और हम सब से कहा, अपने अपने दामन फैलाओ। चुनाचे मैंने तो कमीज़ में दामन फैला दिया, लेकिन बाकी सब ने हाथ फैलाए।
کیونکہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار مجھے دیتا رہا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہو گئی اور ہم سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس بزرگ کے اہل خانہ بھی عمدہ کھانوں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ بوڑھے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے سے 1000 دینار عطا کیے۔ یہ بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو ابو غیاث؟ تو آپ نے فرمایا، میں کسی فقیر روزہ دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گئے۔ طبری کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا نفع دیا، ان سے میں اپنی خوراک حاصل کرتا رہا۔ 16 سال بعد مکہ آیا تو معلوم ہوا وہ لڑکیاں شہزادوں سے بیاہ دی گئی ہیں اور شیخ چند ماہ بعد فوت ہو گیا تھا۔ میں ان کے خامدوں اور بچوں کے پاس جاتا اور انہیں تھیلی والا قصہ سناتا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتے اور میری بڑی عزت کرتے۔ پھر 40 سال بعد پتہ چلا ان میں سے اب کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ رہے نام اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، آمین۔